پیر علمدار قریشی صاحب ہمارے حامی ہیں، مصطفیٰ رحیم خان صاحب ہمارے حامی ہیں، مصطفیٰ رحیم خان صاحب، ذیشان گلمانی صاحب ہمارے حامی ہیں، کرمدار بالا صاحب ہمارے حامی ہیں، جمیل شاہ صاحب کی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے اراکین تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی ہے اور یہ شمولیت کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان انہیں پارٹی کا جو جھنڈا ہے اس کے پہنایا جا رہا ہے ان کو، اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے یہ اراکین ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ موجود ہیں اور تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی یہ سلسلہ ختم ہوگا تو میڈیا سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ یہ براہ راست آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے رہنما یہاں پر موجود ہیں، چیئرمین تحریک انصاف بھی موجود ہیں اور تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے یہاں پر تمام اراکین موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف جو کہ یہاں پر موجود ہیں سب سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے یہ رہنما ہیں۔ میں آپ مخدوم خسرو بختیار صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ساؤتھ کی جو اجرک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میں کو بیٹھیں۔ صاحب چیمہ صاحب بھی آئے اپنا تھوڑا سا چیمہ صاحب میر صاحب سے جہانگیر ترین صاحب کو میر صاحب کو وہ مخدوم صاحب باقی دوستوں کو پہنا دیں۔ میر صاحب مشترکہ جدوجہد کے آغاز کی علامت کے طور میں ہمیشہ ریکارڈ کا حصہ رہیں گے۔ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ پی ٹی آئی میں ضم ہو گئی اور تمام اراکین یہاں پر موجود ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی یہاں پر موجود ہے، جبکہ خسرو بختیار جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے اہم رہنما یہاں پر موجود ہیں، بلکہ دیگر اراکین بھی موجود ہیں اور ان کو پارٹی پرچم کے جو بیجز ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو اجرکیں ہیں وہ پہنائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی ہوگی۔ جہانگیر ترین، خسرو بختیار باری باری جو اجرک ہے وہ ان کو ڈالی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو کہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے اراکین تھے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور جیسے یہ سلسلہ ختم ہوگا اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان بھی میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ ایکس ایم این اے ہیں اور اس کے علاوہ 10 اور 11 ایم پی اے موجودہ اور 3 سابق ایم پی اے ہیں۔ بعد میں پہلے تقریر کر رہا ہوں۔ ہمیں تو نہ دو نا بس جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے اراکین تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے آج نیوز کے نمائندے آصف نوید۔ آصف بتائیے گا کہ کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے جنوبی پنجاب محاذ کے جو عہدیداروں نے ملاقات کی ہے، جس طرح کے حوالے سے گزشتہ روز واضح کر دیا گیا تھا کہ تمام جو الگ ہونے والے نون لیگ سے اراکین ہیں اور دیگر جماعتوں سے بھی جنہوں نے جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے ایک جماعت بنائی تھی، وہ انہوں نے باضابطہ طور پر کل اعلان کر دیا تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو رہے ہیں، لیکن اس کی باقاعدہ تقریب کا آج انعقاد کیا گیا تھا۔ آج میاں محمد نواز شریف سے ملاقات، عمران خان سے ملاقات کی ہے اور اس میں اپنے تمام خدشات کا اظہار کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، مزید اپڈیٹس آپ سے لیں گے۔ اس وقت چیئرمین تحریک انصاف اور بالخصوص گفتگو کرنے جا رہے ہیں جناب میر ملک شیر صاحب کی قیادت میں جو ہمارے رفقائے کار آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ ہم پہ کچھ تنقیدی
وار بھی ہوئے. میں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں میرا گھر ہے، وہاں 850 سال سے ہم مقیم ہیں. وہاں 20 پیڑھیوں کی ہماری بزرگوں کی قبریں ہیں. اور آج مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو مقدمہ 1 ماہ پہلے 9 اپریل کو ہم نے ایک نئی جدت کے ساتھ پاکستان کی عوام کے سامنے پیش کیا، 1 ماہ کے اندر یہ ممکن کیسے ہوا کہ پاکستان کی وفاق کی اور نئے پاکستان کی جو خالق جماعت ہونی ہے، اس نے اپنے منشور کا حصہ بنایا اور حال ہی میں مینار پاکستان کے سائے کے تلے ہم سے نہیں بلکہ پاکستان کی عوام سے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کا وعدہ کیا. جناب والا، پاکستان کا مستقبل صرف اب ایک نئی سوچ کو پروان دینے میں ہے. پاکستان کی سیاست 80، 90 اور پچھلے دہائیوں کی سیاست نے پاکستان کا جو در حقیقت پوٹینشل ہے، آپ کے خطے میں، آپ کے ہمسائے میں پاکستان کے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. آپ کچھ چیلنجز بھی ہیں پاکستان کو. آج دنیا کی سپر پاور ایک ٹرانس اٹلانٹک پاور نہیں رہ گئی، وہ بھی آپ کی ہمسائی ہے. تو سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے انٹرنل کوہیژن کی. پاکستان کی اکائیوں میں ایک توازن لانے کی. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، انشاءاللہ جب جنوبی پنجاب صوبے کا قیام ہوگا، یہ 1947 کے بعد پاکستان میں پہلی دفعہ ایک نیا صوبہ بنے گا. اس سے پاکستان کی اکائیوں میں توازن آئے گا اور در حقیقت پاکستان ایک مضبوط ملک کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط قوم بن کے ابھرے گا. ہمارے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوتی رہیں. ہمارے پچھلے 30-35 سال سے جو جماعت پنجاب کے اوپر قابض رہی، تخت لاہور پر قابض رہی، انہوں نے وفاق کی نہیں سوچی. انہوں نے جنوبی پنجاب کو حکمرانی کے تحت اپنے ساتھ رکھا ہے. اب جنوبی پنجاب کی عوام کا فیصلہ ہے کہ اب وہ محکومی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی. ورنہ اگر پاکستان کی سوچ ہوتی، اگر سوچ وہی ہوتی جو قائد اعظم کی سوچ تھی، جن کا آخری سفر آپ سب کو پاکستان نے دیکھا کہ وہ ایمبولنس کے اندر اپنے خالی ہاتھ سے کراچی ان کی میت جا رہی تھی. یہ تھے وہ قائد. اگر سوچ ہوتی تو یہ سوچ نہ ہوتی کہ ہم نے اپنی اگلی جنریشنز کو پاکستان کی سیاست کے اندر اسٹیبلش کرنا ہے. ایک واحد رے آف ہوپ ہے جو پاکستان کی اب ضرورت بن چکی ہے، اور عمران خان صاحب کی شکل میں ان کی جدوجہد 22 سال سے محیط ہے. آج پاکستان ان کا جو 11 نکاتی ایجنڈا ہے، اگر ہم اس پہ گامزن نہ ہو سکے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پوٹینشل ہے، جو پاکستان کی ڈیموگرافکس ہے آج یوتھ کے، یہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ وقت کی ضرورت ہے. اور ہم نے عمران خان صاحب
اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایک ہونے کا فیصلہ کیا ہے، آپ بتائیں ہمارے پاس اور کیا رستہ تھا؟ پیپلز پارٹی جو کئی دفعہ رہی، جنوبی پنجاب کا جھنڈا بھی اٹھایا، مگر اس کی حصول کے لیے کبھی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ مسلم لیگ نون جو تخت لاہور پر برجمان رہی، انہوں نے جنوبی پنجاب کی عوام کو تقسیم کرنے کی کوششیں رکھی، تو ہم کس کے پاس جاتے؟ ہمارے ڈائیلاگ 15 تاریخ سے پی ٹی آئی کا جب وفد خان صاحب نے بھیجا، ان کے ساتھ جاری رہے، اور ہم اسی نقطے پہ پہنچے کہ پاکستان کا مستقبل صرف جنوبی پنجاب صوبے کے حصول تک نہیں محیط۔ اور میں نے پہلے دن جب جنوبی پنجاب کا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کیا تو میں نے یہی کہا، ہم نے یہی کہا کہ ہم پاکستان اب کسی ریجنل لسانی علاقائی سیاست کا متمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تصور خان صاحب کا ہے، کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اس لیے اس دن بھی میں نے یہی کہا کہ ہم اس جماعت کے ساتھ مل کے، الحاق کے ساتھ، اس میں شمولیت کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جو وفاق کی نمائندہ ہو۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ اب دیکھیے 1992 سے ایک پل ہے جس کا نام ہے نشتر گھاٹ، آج 2018 ہے، ابھی تک وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم بھی جنوبی پنجاب کے رہے، وزیر خزانہ بھی جنوبی پنجاب کے رہے، گورنرز بھی جنوبی پنجاب کے رہے۔ ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ ہمیں وزارتیں گورنریاں وہ جنوبی پنجاب کے عوام مسائل حل نہ کر سکے۔ اگر آج کوٹ مٹھن جو راجن پور کا شہر ہے، اگر وہاں کا سیکٹری فائنانس ہوتا، اور اگر چاچڑا شریف جو رحیم یار خان کا اس طرف کا حصہ ہے، اگر وہاں کوئی جج صاحب ہوتے جن کی رہائش ہوتی تو سو موٹو میں کہتا ہوں ان کو چھوڑے، اگر سیکشن آفیسر بھی ہوتے پلاننگ کمیشن میں تو ہمارا یہ پل 27 سال نہ لگتے اس کو مکمل ہونے میں۔ تو ہمیں کیا چاہیے جنوبی پنجاب کی عوام کے لیے؟ جنوبی پنجاب کا صوبہ ایک نیا معاہدہ ہوگا جنوبی پنجاب کے شہریوں اور مملکت کے لیے۔ اور میں آج یہ بھی کہہ دوں کہ جنوبی پنجاب کی عوام بڑی باشعور ہے، وہ کسی تفریق میں نہیں جائے گی۔ یہ جو شوشے چھوڑ رہے ہیں زون اے، زون بی، اور بہاولپور کی محاذ کی رہنمائی 1970 میں میرے بزرگوں نے کی، وہ حقیقت نہیں ہے آج کی تاریخ میں۔ تو یہ جو تفریق ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ 46 قومی اسمبلی کی سیٹیں، اب یہ مقدمہ جب خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے تو یہ اب مقدمہ صرف ہمارا نہیں رہا، یہ مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے۔ اور میں میری یقین مانیے کہ آج کے بعد ان 3 کروڑ 40 لاکھ کی جو آبادی ہے جنوبی پنجاب کی، اب یہ مقدمہ وہ لڑیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں، خان صاحب کا دل کی اعتار گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آج جنوبی پنجاب کی عوام اور پاکستان کے مستقبل کے اندر جو ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے اکائیوں کے اندر مساوی حقوق کی تقسیم ہے اس کو یقین بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے 100 دن کے اندر عملی اقدام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے اور وقت اور ان کا ماضی ان کی سچائی کی گواہی دیتا رہا ہے،
اور دیتا رہے گا. شکریہ. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے لیے مبارک کا موقع ہے کہ ایک صوبے کی جدوجہد جو ہے پایا تکمیل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اگر آپ لوگ ہمت سے لگے رہے تو شاید پاکستان کے لیے بہت بہتر فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جن کی زندگی جدوجہد سے عبارت ہے. 22 سال پاکستان تحریک انصاف کے سبق ہوا جاتے ہیں اور آج ان کے ساتھ مل کے جنوبی پنجاب محاذ کے لوگوں نے اپنی جدوجہد کا آگے بڑھانے کا عہد کیا ہے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. وزیر اعظم بسم اللہ الرحمن عمران خان. عمران خان. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خسرو بختیار صاحب آپ کو پی ٹی آئی میں آپ کی ساری جو جنوبی پنجاب محاذ کے جتنے بھی پولیٹیکل فگرز آج ہمیں جوائن کیا، میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے زیادہ میں میر بلشر مزاری صاحب آپ کو میں خوش آمدید اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ایک ریسپیکٹڈ پولیٹیشین ہیں. آپ کی جتنی بھی دیر آپ نے پولیٹکس کی، آپ کی جس سے میں نے بات کی، کیونکہ میں تو آپ کے مقابلے میں بڑا نیا پولیٹیشین تھا، تو جس سے بھی میں نے پوچھا سب نے آپ کی عزت کی اور جو آپ کی جتنی بھی پولیٹیکل آپ کی لائف ہے اس کی تعریف کی. تو میں آج آپ کو خاص طور پہ باقی جنوبی پنجاب کے پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج خوش آمدید کہتا ہوں تحریک انصاف کے. اچھا جی، اب میں پہلے اپنی پارٹی کی طرف سے واضح کروں، کیا ہم نے یہ جو فیصلہ کیا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے، کہ کیا یہ کوئی پولیٹیکل موو ہے کہ یہ ہم نے جس طرح باقی جماعتوں نے بھی، مجھے تو یاد ہے کہ 2 بڑی ہمارے سے پہلے بھی جماعتوں نے کوئی اس طرح کے آپ سے وعدے کیے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے، تو کیا یہ میرا بھی وہی ہے؟ یا میں یہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری کنوکشن ہے کہ دیکھیں، فیڈریشن تب مضبوط ہوتی ہے جب فیڈریٹنگ یونٹس خوش ہو ایک قوم کا حصہ بننے میں. میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیں ایک قوم بنانا ہے. اب تک کیا ہوا ہے کہ آتے ہیں لوگ، الیکشن دیکھتے ہیں، 5 سال کا سوچتے ہیں، 5 سال گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر نئے وعدے کر لیتے ہیں. ابھی بھی ہم باتیں سنتے ہیں جنہوں نے 20 سال اقتدار میں رہے ہیں، 3 دفعہ جن کی پارٹی وزیر اعظم بنے رہے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا. ابھی بھی ہم ایسی چیزیں سوچتے ہیں، بتاتے ہیں ہمیں کہ میں نیا پاکستان بنا دوں گا. تو اس لیے میں یہ آج آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے بلیو کرتا ہوں جنوبی پنجاب صوبے میں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے یونٹس کو ایڈمنسٹر کرنا بہت مشکل ہے. سکسیسفل دنیا میں ماڈل لے لیں. میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دنیا میں سب سے کامیاب ماڈل دیکھنا ہے، ایک ملک کا فنکشن کرنا، لوگوں کی خوشی دیکھنی ہے، وہاں لوگ کتنے مطمئن ہیں، وہ آج سوئٹزرلینڈ میں دیکھیں. سوئٹزرلینڈ کی جو آبادی ہے وہ لاہور سے بھی کم ہے. وہاں 25 کینٹون ہیں. 25 کینٹون کا مطلب 25 صوبے ہیں. لاہور کی آبادی سے کہ کم کی آبادی پہ 25 کینٹونز ہیں، اور جو کینٹونز ہیں وہ مکمل طور پہ اپنے فیصلے کرتے ہیں. 40,000 آپ کسی ایشو کے اوپر سگنیچرز لے لیں تو نیشنل ریفرینڈم کروانا پڑتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے. ایک قوم فیصلے کرتی ہے اپنے لوگوں کی آواز سن کے. اور وہاں سوئٹزرلینڈ کے اندر اٹالین بھی ہیں، جرمن بھی ہیں، فرینچ بھی ہیں. سوئس کے علاوہ 3 اور نیشنلٹیز ہیں. کبھی کسی نیشنلٹی نے یہ نہیں کہا کہ جرمن نے کہا میں جرمنی کا حصہ بننا چاہتا ہوں، یا فرینچ نے کہا ہم فرانس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. وہ مطمئن ہے کیونکہ انصاف ہے، لوگوں کو انصاف ملتا ہے، لوگ اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. پاور ڈیوالوڈ ہے نیچے تک. تو ہم جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو تب
गवर्नेंस मिलेगी जब आप पावर नीचे तक लेके जाएं। इस वक्त क्या हुआ है 18th अमेंडमेंट में सूबों के पास पावर चली गई, लेकिन सूबों ने नीचे पावर ही नहीं दी। लोकल गवर्नमेंट बनी नहीं है। जो पंजाब और सिंध की लोकल गवर्नमेंट है वो जरा पूछें लोकल बॉडी से, उनके पास ना कोई इख्तियार आता है, ना वो कोई फैसले कर सकते हैं, सारा कुछ चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं। तो ये ऐसी लोकल गवर्नमेंट का क्या फायदा? जब तक पाकिस्तान में लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक नहीं मिलेगा, लोग मुतमईन नहीं रहेंगे। अब हमें पहली दफा पख्तूनख्वा की हुकूमत में हमारी पावर आई। जो मैंने ये पख्तूनख्वा के 5 सालों में देखा है, इतने वो लोगों वहां पख्तूनख्वा के लोग समझते हैं जुल्म है। ना उनको बिजली में पूरा शेयर मिलता है, ना उनका पानी में पूरा शेयर मिलता है, ना उनको गैस जो वो सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं ना उस पर पूरा शेयर मिलता है। जो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाना चाहते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, सेंटर उनको इजाजत ही नहीं देता, डिले करता है। तो छोटे सूबों के अंदर ये एहसास मरूमी बढ़ती जाएगी। इसलिए ये जो आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, ये हमें पता है। मैं गया हूं कितनी 20 साल से जनूबी पंजाब जा रहा हूं, वहां एक एहसास मरूमी बढ़ती गई है। पावर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है लाहौर में। मेरा शहर है लाहौर, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए कि 53 या 55% पंजाब का डेवलपमेंट फंड लाहौर पे खर्च हो रहा है, मुझे तो खुश होना चाहिए। लेकिन एज ए पाकिस्तानी मैं आपको ये कहता हूं, ये पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है। आप अगर पहले तो लाहौर के ऊपर जब इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दें तो जो साथ वाले शहर हैं उनको अब कमजोर कर रहे हैं। शेखोपुरा, गुजरावाला, कसूर, उधर से सारे जो पैसे वाले लोग हैं वो लाहौर में आ जाते हैं, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट ही आप लाहौर में कर रहे हैं, और लाहौर में भी रायबंड के इर्द गिर्द। इसलिए ये जो जनूबी पंजाब में लोगों के एहसास मरूमी है, इसके पीछे पूरी एक तारीख है। मैं तो और दूसरा पॉइंट क्या है कि 60% पाकिस्तान पंजाब है, तो तीनों सूबे मिल भी जाएं तो एक पंजाब बड़ा है। इससे सूबों के अंदर एहसास मरूमी, और हमें पता है, मुझे याद है, हमें सारी वो तारीख याद है कि जब हमारे से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को भी एहसास महरूमी थी। उनसे पूछे जाके वो हमें कहते थे हमारे हुकूक नहीं मिलते, वेस्ट पाकिस्तान हमारे हुकूक ले जाता है, और वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को पंजाबी कहते थे। इसलिए ये जरूरी है पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए कि हम पावर डिवॉल्व करें, हम लोगों को इख्तियारात दें, और इसलिए हमने ये हमारी डिबेट आपसे बहुत पहले चल रही थी, आपकी डिमांड से पहले ही हमारी पार्टी के अंदर, क्योंकि हमारे पास भी जनूबी पंजाब की बड़ी रिप्रेजेंटेशन है। आपको पता है कि हमारे स्टालवर्ड्स जनूबी पंजाब से हैं, और वहाँ ये फीलिंग तो पार्टी में चल रही थी। इसलिए हम ये कमिट करते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारा कॉज होगा। हम इसके ऊपर पूरी तरह, ये आसान नहीं है, मैं वैसे ये भी वाजे कर दूं, एक सूबा बनाना आसान नहीं है, इसके बड़ी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए हम पूरी अभी से प्रेपरेशन करेंगे, बल्कि अभी कमेटी बना देंगे जो कि पूरी लॉजिस्टिक्स इसकी तैयार करेगी कि किस तरह के इश्यूज आएंगे। इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि हमने आते साथ ही हमारे जो 11 पॉइंट्स हैं जनूबी पंजाब के लिए भी, और फाटा का मर्जर पख्तूनख्वा के साथ, उसको भी हम एक्सपेडाइट करेंगे। वो भी बहुत मुश्किल इशू है, वो आसान नहीं है, लेकिन वो मजबूरी है आज पाकिस्तान की। अगर हमने कबायली इलाके के अंदर जो खला इतनी बड़ी बन गई है वॉर ऑन टेरर की वजह से, और वहाँ लोगों में एहसास महरूमी, जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा कबायली इलाके के लोगों को, उसका भी हल ये है कि वो मर्ज करें, और आहिस्ता 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 हम वो डिफरेंट चीज़ों को मर्ज करें। एक पहले दिन पूरा मर्जर नहीं होगा, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जनूबी पंजाब का सूबा भी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं ऐड कर दूं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक एक जेन्युइन एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स नहीं आएंगी, लोगों को गवर्नेंस नहीं मिलेगी। हमने पख्तूनख्वा के अंदर पहली दफा गांव की सतह के ऊपर पावर डिवॉल्व की है। 30% डेवलपमेंट फंड्स, 30% डेवलपमेंट फंड्स पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो डायरेक्टली जाते हैं लोकल गवर्नमेंट में। और उससे क्या हुआ है कि लोकल लेवल के ऊपर लोगों के मसले हल होने शुरू हो गए। कभी भी
मेरे साथ या पॉलिटिशियंस MNA और MPs बैठे हुए हैं, MNA और MPs का काम डेवलपमेंट नहीं होता, लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। MNA और MPs को ये जो जनरल ज़ियाउल हक की सूडो डेमोक्रेसी ने जिसके प्रोडक्ट आज तक इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं, उस डेमोक्रेसी ने जो सबसे बड़ा जुल्म ये किया कि लोगों को पॉलिटिशियंस को साथ बुलाने के लिए ये रवायत शुरू की डेवलपमेंट फंड्स की। ये किस्म की रिश्वत थी। ये एक बड़ी बुरी ट्रेडिशन है पाकिस्तान में कि कोई मुझे डेवलप्ड डेमोक्रेसी के अंदर बता दो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डेवलपमेंट फंड्स मिलते हैं। इधर से करप्शन शुरू होती है, नेक्सस हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर्स का और ये जो पॉलिटिशियंस का, और इधर पैसा बनता है। होना चाहिए कि डायरेक्ट फंड जाने चाहिए नीचे लोकल गवर्नमेंट में, उनका काम होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट ही जानती है लोकल इश्यूज। सेंटर से बैठ के अब इनका क्या प्रॉब्लम है, लाहौर से फैसले हो रहे हैं जनूबी पंजाब के। अगर अच्छी इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट भी होती तो आपका यह मसला ना होता। तो हम इंशाल्लाह ये दो, आपके साथ भी कमिटमेंट है, फाटा के लोगों के साथ भी कमिटमेंट है और पाकिस्तानियों के साथ कमिटमेंट है एक जेन्युइन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाने की। जो भी चीज़ें हमने सीखी है पख्तूनख्वा में, हमने उसमें से बड़ी, क्योंकि पहली दफ़ा ऐसा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, हमने बड़ी चीज़ें सीखी है, वो इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान के अंदर करेंगे। और मैं ये भी कह दूँ आज कराची के लोगों को कि कराची का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बाकी शहरों का भी, लेकिन कराची का सबसे बड़ा, क्योंकि वहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड एम्पावर्ड मेयर नहीं है, क्योंकि वो एम्पावर्ड नहीं है, आज कराची किसी का भी नहीं है और बुरा हाल है। और हमारा फाइनेंशियल कैपिटल पाकिस्तान का, उसका अब आज हाल देख लें, गंद, ना पानी है, ना कोई गंदगी उठाता है, कूड़ा करकट ना कोई उठाता है। वो इसलिए कि उसको जो काम लोकल गवर्नमेंट का होना चाहिए उनके पास पावर नहीं है, वो बैठी हुई है प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के पास। लिहाजा ये आंसर है पाकिस्तान का कि हम एक जेन्युइनली एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, लोगों को एम्पावर करें, अपने आम ग्रास रूट के ऊपर लोगों को एम्पावर करें। तो उसकी बिगनिंग इंशाल्लाह आपसे शुरू होगी कि जनूबी पंजाब में जो आप जी 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 एक एक करके एक एक जी जी ये बताइएगा कि मियां साहब का ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है ये खलाई मखलूक का रही है और मेरा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, खलाई मखलूक से है। उनकी पार्टी में तोड़ फोड़ की खलाई मखलूक का रही है। बताइए कि खलाई मखलूक कहाँ पाई जाती है और मियां साहब खलाई मखलूक का अगर पता चलवाना है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दें जो खुल गया है, आपको पता चल जाएगा कि खलाई मखलूक ने कैसे पैसे दिए मेरान बैंक से लेके, आपको सारा पता चल जाएगा। मियां साहब को, गरीब मियां साहब को उन दिनों में 35 लाख रुपया मिला, फिर शहबाज शरीफ को कितना पैसा मिला, आपको सारे उनके लोगों का पता चल जाएगा। जावेद हाशमी साहब को डायरेक्टली कितना पैसा मिला, आपको पता चल जाएगा कि ये जो खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं वो किधर एक्टिव थी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाडला कौन था। जब असगर खान का केस होता है, असगर खान एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक जायंट थे, वो केस करते हैं, कोई पाकिस्तान की अदलिया उनका केस नहीं सुनती क्योंकि लाडले के ऊपर केस था, क्योंकि लाडले ने डिस्क्वालीफाई हो जाना था। तो ये जो मखलूक की बात कर रहे हैं वो अपनी एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। वो जिस तरह वो बने हैं, एक मैन्युफैक्चर्ड पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन को बनाया, वो समझते बाकी भी उन्हीं की तरह हैं। जी 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 एक 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 आपके सियासी हरीफ ये कह रहे हैं कि तजाद क्यों है, जनूबी पंजाब तकसीम हो जाएगा क्या इससे, जबकि खान साहब फाटा का मर्जर चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब को तकसीम करना चाह रहे हैं। बुनियादी फर्क क्या है? और दूसरा खान साहब, पंजाब में देखिए शेखपुरा का गाँव जनूबी पंजाब के किसी गाँव से कैसे बड़ा है, यानी दोनों तरफ इन्होंने इंसाफ नहीं किया, ये सिर्फ जनूबी पंजाब को महसूस है। जी मैं आपको बता सवाल का शामिल कर लें। मैं तमाम भावलपुर के अलावा तमाम इलाकों में 10 दिन अभी कल ही मैं वापस आया। जो लोग, जिन लोगों ने अभी आपके हक में तकरीर और बड़े बुलंदोबाग दावे किए हैं, हम 5 साल तक पार्लियामेंट में इन्हीं की तकरीर में नवाज शरीफ के तारीफों के पुल बांधते थे और हम सुनते रहते। आज वो इलाका इतना पसमानदा है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने हमेशा कहा था कि आप मोरिसी सियासत को दफन करेंगे, आज आप मोरिसी सियासत को फरोग देने जा रहे हैं या दफन करने जा रहे हैं? थैंक यू। एक एक करके। अच्छा जी, मैं एक सुन ले मेरी बात।
دیکھیں فاٹا کا پہلے سمجھیں. فاٹا کا ایشو یہ ہے کہ فاٹا کے اندر جو سسٹم تھا گورننس کا وہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے تباہ ہو گیا. 15 سال وہاں جنگ چلی ہے. اب نہ ان کا پرانا سسٹم رہا ہے اور ابھی نہ کوئی نیا سسٹم آیا ہے. فاٹا کے لوگوں کے اوپر جو مصیبتیں پڑی ہیں, فاٹا کے لوگ کبھی نہیں چاہتے تھے علیحدہ پختونخوا کا حصہ بننا, کبھی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے جو ظلم ہوئے ان کے اوپر, پوچھنے والا ان کو کوئی نہیں. اسمبلی میں, پروونشل اسمبلی میں ان کی ریپرزنٹیشن نہیں. وہ کراچی جاتے تھے یا لاہور جاتے تھے, ان کو ایسے پکڑتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے. پولیس ان کے اوپر ظلم کرتی تھی. وہ ایک نان پیپل بن گئے, یعنی وہ پاکستانی نہ وہ ایسے تھے کہ وہ ان کو یہ یتیم بن گئے پاکستان میں. ادھر احساس ہوا کہ ہم اس طرح آگے نہیں چل سکتے. یہ فاٹا کے لوگوں کو, اسپیشلی نوجوانوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم اب ہماری بھی آواز ہو, وہاں بھی ڈیولپمنٹ ہو. وہ پیچھے چلے گئے ہیں. لہٰذا فاٹا کا جو یہ صوبہ یہ جو ہوگا انشاءاللہ, یہ 90% فاٹا کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. یہ وہ پرانا انگریزوں کا FCR سسٹم چینج چاہتے ہیں. کلیکٹو پنشمنٹ, ایک گاؤں میں سے ایک کوئی جرم کرتا تھا, سارے گاؤں کو پکڑ لیتے تھے. اس لیے ادھر کی ڈیمانڈ ہے. یہاں جنوبی پنجاب کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے علیحدہ صوبہ بنے, اس لیے کہ احساس محرومی ہے یہاں. آپ نے جب بھی بات کی, اصل تو ایشو یہ ہے کہ جو گورننس کا سسٹم ہے جنوبی پنجاب کا, وہاں وہ اور جینوئنلی فیل کر رہے ہیں کہ ان کا پیسہ وہاں نہیں لگ رہا, وہ جا کے ایلوکیٹ ہو جاتا ہے لاہور میں. اس لیے وہاں احساس محرومی بڑی ہوئی ہے اور وہ پیچھے رہ گیا ہے جنوبی پنجاب, جس طرح قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں. اور دوسری چیز, 60% آبادی پاکستان کی پنجاب میں ہے. ایک صوبے کی آبادی 60% ہے, باقی تینوں صوبوں کی. یہ فیڈریشن کے لیے برا ہے. یہ ان کو گورننس بھی بہتر مل جائے گی, فیڈریشن بھی مضبوط ہو جائے گی. جی سن آف دی سوئل کہتے ہیں سر. ایک منٹ نیازی صاحب سے کر لیں. جی نیازی صاحب بولیے بولے سر. نیازی صاحب سے سوال ہم لے لیں. علی خان اور اسحاق حقانی جو ہے یہ انفیوز کر کے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ میں تشویش ہے کہ آپ کی جو قیادت ہے انہوں نے رابطہ کیا ہے. نیازی صاحب آپ سوال کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پٹ کیا جائے, اور یہ آپ سے بارے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہمارا اس وقت کوئی کسی پارٹی سے اتحاد کرنے کا پلان نہیں, سوائے ایک ہمارے مولانا سمیع الحق کا پختونخوا کی حد تک ہے, اور اس کے علاوہ ابھی تک ہمارا کوئی پلان نہیں ہے اتحاد کا کسی پارٹی سے. جی نیازی صاحب. جی نیازی صاحب. جی ایک منٹ نیازی صاحب. جی نیازی صاحب ایک سوال. جی نیازی صاحب. ایک منٹ میں اس کا جواب دے دوں. سوال یہ ہے کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, ٹائم پہ ہونے چاہیے. ہماری پوری تیاری ٹائم کے لیے. پی ٹی آئی اس وقت جو الیکشن ڈیٹ ہم نے 20 یا 25 جولائی ہے, ہم پوری تیاری اب اس کے لیے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بیچز کے اندر ٹکٹس دینے شروع کر دیں گے. جو سوری نیازی صاحب آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی, دوسرا سوال میں بعد میں لے لوں. جی اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتا, مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے جی اس کا. جی دیکھ وہاں پہ آپ کو پنجاب کے اندر آپ کو 3-4 آپ کے امیدوار تھے, جس
जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई पंजाब के अंदर। अभी भी आपने लॉस शामिल हो रही है, अगले इलेक्शन में कैसे मुकाबला करेंगे? जो जितने आपके उम्मीदवार हैं इतने तो वोटर नहीं होंगे अपने हल्के के अंदर। आप ये बता दें कि जो तीन पार्टियां छोड़ के आ गए हैं, कितनी आपको उम्मीद है कि आप ये पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे? मुश्किल। ठीक है, अच्छा जी, मैं इसके बाद जी ये जो आज का वाक़या है, ये सारा है, ये सूबी पंजाब के सूबे क्याम के लिए सूबी इत्तेफाक है, आपका इंतखाबी इत्तेहाद है, या ये सारे लोग आज के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पार्ट एंड पार्सल ये मैं इतने ज्यादा सवाल पूछे मैं भूल ही गया हूँ आपने क्या कहा। खुदा का वास्ता एक सवाल कर रहे हैं आप। हाँ बस ठीक है। सुने मैं अब जवाब देता हूँ। देखिए जी, टिकट्स की बात, हमारी जितने भी पार्टी के अंदर